السلام علیکم۔ میں ہوں سبحان خان میود دیو خردکرہ لاہور سے۔ آج 8/11/2024 تاریخ ہے اور بروز جمعہ ہے۔ ہمارا درد انسانیت یوٹیوب چینل ہے۔ یہ ہر جمعے کو ایک بلاگ بناتا ہے۔ اس پر غریب مظلوم عوام کی آواز بلند کی جاتی ہے۔ اس کو لائک کیا کریں، سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا نہ بھولیں۔ میرے قابل احترام اہل وطن پاکستان کے علماء دین، ہمارا ملک پاکستان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام سے بنا، اور تمام علماء دین ہمارا جو ملک پاکستان ہے اس میں دین کی تعلیم دے رہے ہو اور دین سے پورے باخبر ہو کہ اللہ پاک کا کیا حکم ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا پیغام دے کر گیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، اور یہ کام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کر کے گیا اور صحابہ نے کیا، وہ تمام امت مسلمہ کے ذمے لگ گیا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری خطبے میں آپ سے جو صحابہ سے سب سے کہہ گیا کہ دین کا مکمل ہو چکا ہے، اور سب صحابہ نے کہہ دیا کہ دین مکمل ہی نہیں ہوا، دین کا حق ادا ہو گیا۔ تو آپ کی ہی بتائی ہوئی باتیں ہم تعلیم سے کمزور ہیں۔ تو آپ جتنے بھی علماء دین ہیں وہ حق ہے قرآن پاک میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ کے نکلے ہوئے بول حدیثوں میں۔ جو آپ چند علماء دین ہو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن پاک اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ کے نکلے ہوئے بول حدیث سے ہٹ کر دین کا کام کر رہے ہو اور اپنے پرس سے من گھڑت باتیں تیار کر کر پھیلاتے ہو، تو جب ایسا کام ہوگا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عقیدے میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن پاک اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ کا نکلا ہوئے بول حدیث اس میں بغاوت ہوگی، تو پھر کیا بنے گا؟ اور اللہ پاک کو پہچاننا اور پوری انسانیت کو یہ پیغام پہنچانا یہ آپ کے ذمے ہے اور آپ کے ذریعے پوری امت مسلمہ کے ذمے ہے۔ تو موت کے بعد پھر کیا بنے گا؟ پھر تو گستاخ رسول ہو کے ہی مرنا پڑے گا نا۔ تو اس کو پہچاننا چاہیے ہمارے علماء دین نے۔ آج ہمارا ملک پاکستان علماء دین کے ذریعے بدعت میں بہت برا پھنسا ہوا ہے، اور بدعت ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عقیدے سے جنگ ہے اور اللہ پاک سے بھی جنگ ہے کہ ہم نے آپ کی نہیں ماننی، ہم نے آپ کی نہیں ماننی اور نہ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عقیدے کو ماننا ہے۔ تو جب کہ نہ تو کوئی اللہ کے علاوہ رازق ہے اور نہ اللہ کے علاوہ جنت اور
جہنم میں بھیجنے والا ہے۔ جن کے عقیدے کو اپناتے ہو وہ آپ کے آخرت میں خیر خواہ نہیں ہو سکتے، وہ تو خود محتاج ہیں سبھی۔ تو یہ محتاجی کو اللہ کے سپرد کرے کہ ہم اللہ پاک تیرے محتاج ہیں اور تیرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عقیدے کو اپنانے کے پابند ہیں۔ تو موت کے بعد کی زندگی کو اچھی بنا لیں۔ تو اسی وجہ سے ہمارے ملک پاکستان میں نظام مصطفیٰ قائم نہیں ہو رہا، کیونکہ علماء دین فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، جبکہ فرقہ ایک ہے، قرآن پاک ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا موقع نکلا ہوا بول حدیث ہے، باقی تو فرقہ ہی کوئی نہیں ہے۔ تو اسی کی نفی ہے جون سی تمہاری انجینئر محمد علی مرزا کرتا ہے جیلم سے کتابوں کے ذریعے۔ تو آپ اس کو گالیاں دیتے ہو، تو یہ بہت بری بات ہے علماء دین کے منہ سے گالی نکلے، جبکہ وہ گالی نہیں دیتا، وہ علماء دین نہیں ہے لیکن دین سے باخبر ہے۔ تو ہمارا درد انسانیت یوٹیوب چینل کا کہنا ہے یہ کسی سیاسی پارٹی کا چینل نہیں ہے کہ آپ بھی اپنے آپ میں جھانکیں گراوان میں کہ ہم کر کے آ رہے ہیں۔ تو آپ اتحاد کریں اور قرآن پاک کو فالو کریں اور قرآن پاک سے اتفاق کریں اور پاکستان میں نظام مصطفیٰ لانے کی بابت احتجاج کریں۔ یہ آپ کے ذمہ ہے، کیونکہ آپ نے یہ دین پھیلانے کا اللہ پاک سے وعدہ کیا اور اللہ پاک نے آپ دین سے نوازے ہوں، اور یہ بہت بڑی دولت ہے دین۔ جس کے جسم میں دین بیٹھ گیا وہی اللہ کا ولی ہے موت کے بعد۔ تو بدعت کو چھوڑ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عقیدے کو اپنا لیں، قرآن پاک کو فالو کریں، پاکستان میں اتحاد کر کے نظام مصطفیٰ قائم کروائیں، کیونکہ نظام مصطفیٰ قائم کرنے کی بنیاد سوا ذوالفقار علی بھٹو کے کسی نے بھی نہیں رکھی۔ ذوالفقار علی بھٹو جیسا سچا اور اسلام کا خیر خواہ اور پوری امت مسلمہ کا خیر خواہ، جس نے اسلامی کانفرنس اکٹھی کی اور پاکستان میں کو اسلامی بلاک میں شامل کیا سارے اسلامی ممالک کو، اور پاکستان میں ایٹمی پلانٹ لے کر آیا اور ڈاکٹر قدیر نے اس کو ترجیح دی اور اسلام کی پوری بنیاد رکھ دی، اور پوری انسانیت کے فائدے کے لیے ذوالفقار علی بھٹو نے یہ قدم اٹھایا۔ یہ ہے مسلمان اور یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی، جس کے خلاف 9 ستارے بن کر دشمن بنے اس کے۔ تو موت کے بعد اپنی اپنی زندگی کو برباد ہو کر سب مر گئے، جو چند باقی ہیں وہ بھی مر جائیں گے۔ تو اپنے آپ کو دیکھیں اور ذوالفقار علی بھٹو جیسا قدم اٹھائیں اور غریب مظلوم عوام کو کاروباری بنائیں اور اس ملک میں نظام مصطفیٰ کی بابت احتجاج کریں علماء دین۔ اور ہمارے جتنے بھی اس ملک پاکستان میں کرسیوں پہ بیٹھتے ہیں اور حلف دے کر بیٹھتے ہیں، چاہے وہ فوج کا جنرل ہے، چاہے حکمران ہے، چاہے عدلیہ ہے، چاہے انتظامیہ ہے، لیکن چند عہدیداروں کو چھوڑ کے سب گستاخ رسول کا ارتکاب جرم کرتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عقیدے کو سب نے چھوڑا ہوا ہے۔ تو لوگ جو دوسرے ملکوں سے کافر کہتے ہیں، لیکن آپ اس سے بدتر جرم کر رہے ہیں، چاہے علماء دین ہیں
اور چاہے فوج کا جنرل ہے، چاہے عدلیہ کا ہے، چاہے انتظامیہ کا افسر ہے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عقیدے سے بغاوت بہت بڑا جرم ہے۔ تو بھائی ورنہ سب نے ہی کلمہ پڑھا ہے، ہم نے بھی، اور اسی پاکستان کا رزق کھاتے ہیں جس کے ساتھ غداری کر رہے ہیں۔ اور یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتیوں کا ملک ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام سے بنا۔ تو اس کو پہچان لے اور اس ملک میں نظام مصطفیٰ قائم کرنے کی بابت احتجاج کرے علماء دین، ورنہ موت کے بعد دو راستے ہیں، ایک جنت کا اور جہنم کا ہے۔ تو جہنم کے راستے سے بچ جائیں اور جنت کے کو اختیار کریں، یہ ہماری دردمندانہ درخواست ہے۔ السلام علیکم۔